السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی یہ بات مسلم اور نان مسلمس تمام ہی بہن بھائیوں کے لیے ہیں۔ میری یہ بات جتنی ضروری میرے مسلم بہن بھائیوں کے لیے ہیں اتنی ہی ضروری، بلکہ یہ کہہ لیا جائے اس سے زیادہ ضروری نان مسلم بھائی بہنوں کے لیے ہیں۔ اس لیے میرے مسلم بھائی بہن اور غیر مسلم بھائی بہن سبھی کو میری اس بات کو غور سے سننا چاہیے۔ وہ یہ کہ ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے، کیا ہم نے اس بات کو کبھی سوچا ہے کہ جیسے باقی لوگ اچانک مر جاتے ہیں، ایسے ہی ایک دن آئے گا کہ ہم بھی اچانک مر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری عمر ایک طے ہے اور ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو ابھی 10 سال اور جینا ہے یا 50 سال اور جینا ہے۔ حال یہ ہے کہ ہم کب مر جائیں کوئی پتہ نہیں۔ ممکن ہے کہ اس وقت جو میں بول رہا ہوں یا جس وقت آپ سن رہے ہیں اس وقت کوئی نہ کوئی ہم میں سے سننے والا یا بولنے والا اسی وقت مر جائے۔ تو موت کا کوئی یقین نہیں ہے کہ موت کس وقت آ سکتی ہے۔ تو آپ غور کریں گے کہ پہلے بھی لوگ ہیں جو ہمارے رشتہ دار، ہمارے ریلیٹیوز تھے، وہ مر گئے اور اچانک مر گئے۔ اچھے خاصے تھے، ہمارے ساتھ کھیلتے کودتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے، اور یہ بھی ہوا کہ انہیں 3 دن 4 دن 10 دن 20 دن بعد بھلا دیا گیا اور انہیں آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ اور ان کے جانے پر جو دکھ تھا، جو غم تھا، وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتے چلا گیا اور چوتھے ہی دن سے گھر میں چور دروازے سے خوشیوں کا آنا شروع ہو گیا، یعنی ہم انہیں بھولنے لگ گئے۔ تو اس بات میں کیا بعید ہے کہ ایک دن ہماری بھی اچانک موت آ سکتی ہے، اچانک ہم بھی کسی بیماری کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں، اچانک ہمیں بھی کسی چیز کا دورہ یا اٹیک پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم مر جائیں۔ تو وہ کیوں ایسا لگتا ہے ہمیں کہ ہمیں نہیں بلا دیا جائے گا؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں یاد کرتے رہیں گے؟ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم میں ہے اور ان میں نہیں تھی، جو اس دنیا سے چلے گئے، کہ ان کو تو بلا دیا گیا اور ہمیں نہیں بلایا جائے گا؟ یقیناً وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی ان جیسے انسان ہیں۔ ان کو اگر اچانک موت آ سکتی ہے تو ہمیں بھی آ سکتی ہے، ان کو اگر بھلا دیا جا سکتا ہے تو ہمیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ وہ ایک بات ہے کہ آج ہمیں موت نہیں آئی، ابھی ہم زندہ ہیں، لیکن غور کریں، ہمارے ملنے والوں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے ریلیٹیوز میں ایسے بہت سارے لوگ تھے جن کو موت آئی اور ان کو بھلا دیا گیا۔ تو ممکن تھا کہ وہ موت ہمیں بھی آ سکتی تھی، لیکن اگر وہ موت ہمیں نہیں آئی ہے تو اس بات میں کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ موت کبھی بھی ہمیں آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا اپنی موت سے غافل تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات ہے، اس پر غور بہت اچھے سے کر لینا چاہیے۔ تعلیم حاصل کرنا، بیوی بچوں کے لیے، والدین کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے آسانیاں کمانا اور پیسہ کمانا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی ہم نے سنجیدگی سے اس بات پر غور کیا ہے کہ ہماری پیدائش کا اصل مقصد ہے کیا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ کیا ہمیں صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا دولت کمانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے اصلی مقصد پر غور کر لینا چاہیے، کیونکہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ جس دن ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جب ہم نہیں تھے اور آج ہم ہیں، تو کل ہمارے مر کر اٹھنے کے، دوبارہ زندہ کیے جانے کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ جب ہم تھے ہی نہیں پھر ہو گئے، تو جب آج ہیں تو کل ہو جانے کے چانسز پہلی بار پیدا ہونے سے زیادہ ہیں۔ اور ہمیں کچھ کچا پکا 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 یہ یقین ہے کہ جب ہم ایک دن مریں گے، مر کر اٹھیں گے، اور اٹھنے کے بعد ہمیں اپنے تمام ہی کاموں کا حساب اس مالک کو دینا ہے، اس رب کو دینا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ تو اب ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، اچانک ہمارے اس گھر کی چھت اگر گر جائے یا ہمیں کوئی اٹیک پڑ جائے اور ہم اچانک مر جاتے ہیں، تو کیا آج تک کی کارکردگی کی بنیاد پر ہم اپنے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں حاصل کر پائیں گے؟ کیا آج تک جو ہم نے کیا ہے اس کی بنیاد پر ہم نجات پا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے جو گناہ ہیں کیا وہ ہمیں ہلاک کر دینے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا ہماری وہ نیکیاں ہیں جو ہمیں جنت میں آسانی کے ساتھ لے جائیں گی؟ تو ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو بھی میری طرح صرف اور صرف ناکامی نظر آتی ہے تو ہمیں اس بات کی فکر ضرور کر لینا چاہیے کہ آج سے ہی اپنی آنے والی زندگی کے لیے کچھ تیاری ضرور کریں۔ جب ہم اپنی اس دنیا میں صرف سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ ایک تحقیقی رپورٹ طلب کرتے ہیں، اس تحقیق کے بعد اس کام پر عمل کرتے ہیں، تو ایک آنے والی زندگی جو دائمی زندگی ہے اس پر ہم صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے کیوں چل رہے ہیں؟ ہم ایک مسلمان ہیں اور مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس خالق کائنات نے جو کلام نازل کیا ہے، جو کتاب نازل کی ہے، جو قرآن ہمیں بھیجا ہے، ہم اس کو سمجھنا شروع کر دیں، بلکہ آج سے ہی کر دیں۔ کیونکہ اسلام میں بھی بہت ساری کہانیاں گھڑ دی گئی ہیں جیسے پیچھے مذہب میں گھڑی گئی تھی، تو بہت ساری چیزیں لوگوں نے اسلام میں وہ شامل کر لی ہیں جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کریم کو آج سے ہی سمجھنا شروع کر دیں۔ اور قرآن کریم سمجھنے کے کچھ اصول ہیں، ایسا ہی نہیں ہے کہ خود سے اٹھا لائے اور جو من کیا وہ پڑھنا اور سمجھنا، اپنے سوچ کے مطابق شروع کر دیا۔ تو قرآن کریم کو سمجھنا شروع کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر میرے سننے والوں میں آپ
نان مسلم ہیں یا آپ ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، آپ خدا کو مانتے ہی نہیں، آپ تسلیم ہی نہیں کرتے، آپ کا ماننا یہ ہے کہ خدا نہیں ہے اور مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے جیسے کہ آپ کا ماننا ہے، تو بھی میری آپ سے درخواست ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں، کیونکہ اگر بالفرض وہ بات صحیح ہے جو آپ کہتے ہیں، یعنی کوئی خدا نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں ہے اور مر کر ہمیں نہیں جینا ہے، ہماری آنکھیں نہیں کھلنا ہے، تب بھی قرآن کریم کو سمجھ لینے کی کوشش کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، قرآن کریم کو سمجھ لینے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ یقین ہے ہمیں کہ کوئی خدا ہے، کوئی حساب و کتاب لینے والا ہے اور کل مرنے کے بعد دوبارہ آنکھ کھلیں گی، تو اگر ایسا ہوا کہ آپ مر گئے اور مر جانے کے بعد آپ کی آنکھ کھلی اور وہ اللہ، وہ خالق، وہ رب، وہ مالک مل گیا جس کا ہم کہتے ہیں، تو پھر اس قرآن کریم کو جو نہ سمجھا ہے آپ نے، اس نہ سمجھنے میں آپ کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ممکن ہے کہ آپ اس قرآن کریم کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ کو ایسا لگنے لگے کہ یہ وہی کتاب ہدایت ہے جس میں میری ہدایت کا سامان ہے۔ تو اگر آپ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، تو دونوں ہی صورتوں میں آپ کا کوئی نقصان نہیں سوائے فائدے کے۔ ایک یہ کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ کوئی رب نہیں ہے، تب بھی قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے میں، سمجھنے میں کوئی نقصان نہیں، اور اگر آپ ہماری بات کو مان لیں کہ کوئی رب ہے، تب تو بالکل آپ کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنا ہی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے قرآن کریم سمجھنا شروع کیا اور اچانک آپ کی موت آ جاتی ہے، تو کم سے کم آپ اپنے مالک سے یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم نے اس کتاب ہدایت کو سمجھنے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن آپ نے ہمیں وقت سے پہلے بلا لیا۔ لیکن اگر آپ نے کوشش نہیں کی کہ آپ قرآن کریم کو سمجھیں اور آپ کو بلا لیا گیا اور آپ اپنے اسی نظریے پر قائم رہے کہ کوئی نہیں ہے اور کوئی مل گیا جو حساب لینے لگا، تو پھر ایک بڑا نقصان ہے۔ تو ہمارے مسلم بھائیوں کو اور تمام نان مسلم بھائیوں کو، بہنوں کو اس بات کی فکر ضرور کر لینا چاہیے کہ ہمیں جو اس پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہاں کھانا کمانا اور مر جانا ہے، بلکہ اس کے بعد ایک زندگی ہے جس کی ہمیں تیاری کرنا ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا آپ کا ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں آپ کو ایگزام دینا ہے، اس کا رزلٹ آپ کو مر جانے کے بعد آئے گا، وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے جو کام کیا ہے، جو ایگزام دیا ہے، اس میں آپ کتنے پاس ہوئے، کتنے فیل ہوئے۔ تو لہٰذا اپنے ایگزام کو اچھی طرح سے کریں، ورنہ پھر نقصان ہمیں اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔